آداب عرض ہے دوستو۔ اصل میں نے آپ کو شعر نہیں سنایا کیونکہ آلریڈی شاعری کا ویڈیو بنا رہا ہوں اور یہ غالب کی غزل ہے، تو غالب سے اچھا شعر تو میں نہیں سنا سکتا آپ کو۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ غالب صاحب اس غزل میں کیا کر رہے ہیں۔ ایکچولی یہ بہت ہی مشہور غزل ہے، تو تشریح کے حوالے سے یہ اہم ہے، اس سے اشعار آ سکتے ہیں۔ تو یہ غالب کی غزل ہے اور غزل کا یہ مطلع ہے۔ شعر کوئی نیا نہیں ہے، ہر کوئی جانتا ہے۔ دیکھیں مطلع ہے کہ بازی چاہے اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ تو شاعر صاحب کہتے ہیں کہ بازیچہ کہتے ہیں کہ آنگن کو، اطفال طفلی کی جمع اطفال ہے یعنی کہ بچے، دنیا میرے آگے اور ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ جو دنیا ہے، یہ دنیا میرے لیے ایک آنگن کے جیسا ہے، اس آنگن کے جیسا جس میں کہ بچے کھیلتے ہوں، اور دراصل شاعر کہنا چاہ رہا ہے کہ یہ دنیا میرے لیے بچوں کے کھیل تماشے کے جیسا ہے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، اور ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے۔ شب و روز جانتے ہی ہیں دن رات، کہ دن رات میرے آگے جو ہے ایک تماشا کے جیسے ہوتا ہے، تماشا ہو رہا ہے، اور یہ تماشا کس کا ہے؟ یہ بچے کا تماشا ہے، جو بچے کے کھیل تماشے ہیں۔ تو شاید دراصل اس پوری دنیا کو کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا جو ہے میری نظر میں صرف ایک کھیل تماشے کی جگہ ہے، اور کھیلنے والے بچے ہیں، بچے کا جو کھیل تماشا ہوتا ہے بس ویسا ہی ہے یہ دنیا ویسی ہی ہے میری نظر میں۔ تو اسی بات کو شاعر نے یہاں پہ کہا ہے کہ بازی چاہے اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ آگے بڑھتے ہیں اس شعر میں، دیکھیے کہ ایک کھیل ہے او رنگ سلیماں میرے نزدیک، ایک بات ہے اعجاز مسیحا میرے آگے۔ اورنگ سلیماں کہتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کو، اورنگ تخت کو کہتے ہیں، سلیمان علیہ السلام کے تخت کو اورنگ سلیماں کہا گیا۔ اور ایک بات ہے اعجاز مسیحا میرے آگے۔ اعجاز معجزہ سے بنا ہے، معجزہ سے اعجاز بنا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ مسیح جو تھے ان کو اللہ نے معجزہ دیا تھا کہ مردہ کو زندہ کر دیتے تھے، مردہ کو وہ زندہ کر دیتے تھے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ میرے نزدیک جو سلیمان علیہ السلام کا تخت تھا کہ جس پر وہ ہوا میں پرواز کرتے تھے، تو وہ بھی کیا ہے میرے نزدیک؟ وہ بھی میرے نزدیک ایک جو ہے کھیل کے جیسا ہے، کھیل سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اور ایک بات ہے اعجاز مسیحا میرے آگے، اور اعجاز مسیحا جو تھا حضرت عیسیٰ مسیح کا جو معجزہ تھا، جو مردہ کو زندہ کرتے تھے، وہ بھی میرے نزدیک جو ہے ایک معمولی سی بات ہے۔ دراصل یہ جو ہے یہ شعر، اس میں یہ مجھے لگ رہا ہے کہ خیال کا تسلسل ہے، کیونکہ اوپر انہوں نے جو ہے دنیا کا ذکر کیا ہے، تو شاعر نے یہاں پہ اس میں بھی دنیا کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ دنیا جو کھیل تماشا مجھے دکھا رہی ہے، دنیا جو کھیل تماشا مجھے دکھا رہی ہے، اس کے نزدیک جو ہے اورنگ سلیماں بھی کچھ نہیں ہے، بس ایک معمولی سا کھیل ہے، اور اعجاز مسیحا جو ہے وہ بھی ایک معمولی سی بات ہے۔ چلیے آگے آتا، آپ اور بھی کچھ مطلب سمجھ سکتے ہیں، مجھے جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ میں بتا رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں ہی صحیح بتا رہا ہوں، اور آپ اپنے بک میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جز نام نہیں صورت عالم مجھے منظور، جز وہم نہیں ہستی اشیاء میرے آگے۔ شاعر کہتا ہے، اب غالب صاحب کے یہاں تھوڑا سا ویسے اشعار ہوتے ہی ہیں کہ بالکل ہی عام فہم اشعار بھی ہیں، لیکن زیادہ تر مشکل اشعار ہیں، اپنی مشکل گوئی اور تہداری معنی کے لیے غالب صاحب جانے جاتے ہیں۔ تو آپ جانتے ہیں کہ جز نام نہیں، جز کہتے ہیں ٹکڑا کو، جز نام نہیں صورت عالم مجھے منظور، جز وہم نہیں ہستی اشیاء میرے آگے۔ تو جز نام نہیں صورت عالم مجھے منظور، تو کہہ رہا ہے شاعر کہ یہ جو دنیا ہے، صورت عالم کہتے ہیں دنیا کو، تو یہ جو پوری دنیا ہے یا دنیا کی جو صورت ہے، یہ کیا ہے کہ
ہم ایک نام کا ٹکڑا بھی نہیں سمجھ سکتے ہیں پوری دنیا کو. ہمیں یہ بھی منظور نہیں ہے کہ پوری دنیا یا دنیا کی پوری صورت کو ہم ایک نام کا ٹکڑا سمجھیں، یہ بھی مجھے منظور نہیں ہے. جز وہم نہیں ہستی اشیاء میرے آگے. جز پھر یہاں استعمال ہوا ہے، جز وہی ٹکڑا. تو وہم کس کو کہتے ہیں؟ وہم جو ہمارے دل میں کسی چیز کا وہم ہوتا ہے، وہم کا کوئی وجود نہیں ہوتا ہے. وہم تو وہم ہے، وہ حقیقت سے اس کا تعلق نہیں ہوتا، یہ وہم ہے. کہتے ہیں یہ تمہارا وہم تھا، ایسا کچھ نہیں تھا. تو جز وہم نہیں ہستی اشیاء میرے آگے. دنیا میں جتنی بھی ساری چیزیں ہیں، شے کی جمع اشیاء، شے کہتے ہیں چیز کو. تو دنیا میں جتنی بھی ساری چیزیں ہیں تو وہ جز وہم نہیں، مطلب ہم اس کو، غالب صاحب کہہ رہے ہیں، ہم اس کو وہم بھی نہیں تسلیم کر سکتے ہیں بلکہ وہم کا ٹکڑا بھی نہیں مان سکتے ہیں اس پورے دنیا کی چیزوں کو. ہستی اشیاء، پورے دنیا کی جتنی بھی ساری چیزیں ہیں اس کی ہستی کو، اس کے وجود کو ہم وہم کا ٹکڑا بھی تسلیم نہیں کریں گے. دراصل اس شعر میں تصوف ہے. شاعر کا دراصل کہنا یہ ہے کہ خدا اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. پوری دنیا جو ہے، پوری دنیا کو ہم جو ہے نام کا کسی بھی نام کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تسلیم کر سکتے ہیں، اور دنیا کی جتنی بھی ساری چیزیں ہیں اس کو ہم وہم کا ایک ٹکڑا بھی نہیں مان سکتے ہیں. یعنی کہ یہ پوری دنیا اللہ کے سامنے، خدا کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. یہی دراصل شاعر یہاں کہنا چاہ رہے. اس شعر میں تصوف ہے، اور بہت ہی خوبصورت انداز میں کہا ہے کہ جز نام نہیں صورت عالم مجھے منظور، جز وہم نہیں ہستی اشیاء میرے آگے. آتے ہیں شعر میں، دیکھتے ہیں کہ ہوتا ہے نیہا گرد میں صحرا میرے ہوتے، گھستا ہے جبھی خاک پہ دریا میرے آگے. ہوتا ہے نیہا، نیہا کہتے ہیں چھپا ہوا. کوئی اقبال کا وہ شعر میں بھی نیہا استعمال ہوا ہے کہ اقبال کوئی محرم اپنا نہیں جہاں میں، معلوم کیا کسی کو درد نیہا ہمارا. تو ہوتا ہے نیہا گرد میں صحرا میرے ہوتے. تو نیہا کہتے ہیں چھپا ہونا، گرد تو گرد ہی ہے، صحرا کہتے ہیں کہ بیابان جگہ کو صحرا کہتے ہیں. تو ہوتا ہے نیہا گرد میں صحرا میرے ہوتے. شاعر کہتا ہے کہ جہاں میں ہوتا ہوں، میرے ہوتے یعنی کہ جہاں میں ہوتا ہوں وہاں جو ہے گرد، مطلب نیہا گرد میں صحرا میرے، پورا صحرا جو ہے نا، پورا جو صحرا ہے، پورا جو ریگستان ہے، صحرا ریگستان کو ہی بولتے ہیں اور بیابان جگہ کو ہی بولتے ہیں. تو پورا جو صحرا ہے گرد میں چھپ جاتا ہے. جب میں ہوتا ہوں صحرا میں تو پورا کا پورا صحرا جو ہے گرد میں چھپ جاتا ہے. اتنا میں گرد اڑاتا ہوں تو پورا کا پورا صحرا گرد میں چھپ جاتا ہے. اور گھستا ہے جبھی خاک پہ دریا میرے آگے. تو شاعر دراصل اس میں اپنے جنون کی کیفیت کو بیان کر رہا ہے کہ میری حالت یہ ہے کہ محبوب کی جدائی میں میرے جنون کی یہ کیفیت ہے کہ اگر میں صحرا میں نکل جاتا ہوں تو اتنا گرد و غبار اڑاتا ہوں کہ پورا کا پورا صحرا جو ہے گرد میں چھپ جاتا ہے. اور کیا کہ گھستا ہے جبی کہتے پیشانی کو جانتے ہیں آپ، گھستا ہے جبی خاک پہ دریا میرے آگے. تو شاعر جبھی خاک پہ گھسنا کا یہ بھی مفہوم لیا جاتا ہے کہ جیسے آپ کسی کی بڑائی اور عظمت کو تسلیم کر رہے ہیں تو وہاں بھی ہم بولتے ہیں کہ جو ہے جبھی خاک پہ ہم گھس رہے ہیں. جبھی گھسنا یعنی کہ ہم کسی کی بڑائی اور عظمت کو تسلیم کرنا، جبھی خاک پہ گھسنا ہوا. تو گھستا ہے جبھی خاک پہ دریا میرے آگے. تو آپ جانتے ہیں دریا کنارے آپ جائیں گے تو بار بار دریا جو ہے، دریا کی جو لہر ہے وہ آ کے کنارے سے ٹکراتی ہے. تو اس منظر کو یہاں بیان کیا ہے. تو دراصل شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میرے اندر جنون کی وہ کیفیت ہے کہ اگر میں صحرا میں نکل جاتا ہوں تو صحرا میں اتنا گرد و غبار اڑاتا ہوں کہ پورا کا پورا صحرا میرے اڑائے ہوئے گرد و غبار سے چھپ جاتا ہے. اور میری جنون کی وہ کیفیت ہے کہ دریا بھی جو ہے نا، دریا بھی میرے آگے جو ہے جبھی گھستا ہے. دریا بھی میری عظمت کو، میری بڑائی کو، جو کہ جنون کی کیفیت میں ہے، اس کو تسلیم کرتا ہے. دریا بھی تسلیم کرتا ہے کہ بھائی میرے اندر جو
جنون کی کیفیت ہے، میرے اندر جو تڑپ اور بے چینی ہے، اس کو دریا بھی تسلیم کرتا ہے۔ اسی لیے یہاں پہ شاعر نے کہا ہے کہ دریا میرے آگے جو ہے جبیں گھس رہا ہے، یعنی کہ دریا بھی میری عظمت کو، میرے جنون کی جو کیفیت ہے اس کو جو ہے بڑا مانتا ہے، اس کو عظیم مانتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں دوستو، اس شعر میں دیکھتے ہیں کہ مت پوچھ کہ کیا حال ہے میرا تیرے پیچھے، تو دیکھ کے کیا رنگ ہے تیرا میرے آگے۔ تو بڑا ہی مشہور شعر ہے یہ۔ شاعر سیدھی سی بات کہہ رہا ہے کہ مت پوچھ کہ کیا حال ہے میرا تیرے پیچھے۔ محبوب سے مخاطب وہ کہتا ہے کہ تمہارے پیچھے، تمہاری غیر موجودگی میں، جب تم نہیں ہوتے ہو، تمہاری جدائی میں میرا کیا حال ہوتا ہے یہ مت پوچھو، تو دیکھ کہ کیا رنگ ہے تیرا میرے آگے۔ یعنی کہ تم جب میرے سامنے ہوتے ہو تو تم اپنے چہرے کا رنگ کو دیکھو۔ رنگ دیکھنا مطلب اپنے چہرے کی کیفیت کو دیکھو کہ کس طرح سے جو ہے تمہارے اندر شرم و حیا کی سرخی ہوتی ہے، شرم و حیا سے تمہارا چہرہ کس طرح سے لال رہتا ہے، کس طرح سے شرم و حیا کے جو آثار ہیں تمہارے چہرہ پہ صاف نظر آتے ہیں۔ تو اس چیز کو دیکھو، اسی سے اندازہ لگے گا کہ تمہارے پیچھے جو ہے میں کیسے رہتا ہوں۔ دراصل بہت ہی خوبصورت اچھا شعر ہے یہ، کہ آپ جانتے بھی ہوں گے کہ جب معشوق عاشق کے سامنے ہوتی ہے یا ہوتا ہے، تو چونکہ محبوب مذکر ہے اور معشوق مؤنث ہے، تو ان کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہوتا ہے، ان کے چہرے پہ ایک شرم و حیا صاف جو ہے نظر آتا ہے۔ تو اسی بات کو شاعر نے کہا ہے کہ مت پوچھ کہ کیا حال ہے میرا تیرے پیچھے، تو دیکھ کہ کیا رنگ ہے تیرا میرے آگے۔ تم میرے آگے ہوتے ہو، تم میرے سامنے ہوتے ہو، تم میرے پاس موجود ہوتے ہیں، تب دیکھو کہ تمہارے چہرے کا کیا رنگ ہوتا ہے۔ اس شعر میں دیکھتے ہیں کہ سچ کہتے ہو خود بین، سچ کہتے ہو خود بین و خود آرا ہوں، نہ کیوں ہوں۔ سچ کہتے ہو خود بین و خود آرا ہوں، نہ کیوں ہوں۔ بیٹھا ہے بت آئینہ سیما میرے آگے۔ تو یہاں پہ شاعر کہہ رہا ہے کہ اگر ویسے محبوب کو ہی مخاطب کہہ کے کہہ رہا ہے، محبوب سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ اگر تم ہمیں کہتے ہو کہ میں خود بھی ہوں، خود بھی مطلب خود کو دیکھتا ہوں، خود آرا ہوں، یعنی کہ خود کو سجاتا سنوارتا ہوں، تو کیوں نہ ہوں۔ اگر تمہارا یہ الزام ہے میرے اوپر کہ میں خود بھی ہوں، خود کو دیکھتا ہوں، خود آ رہا ہوں، خود کو سجاتا سنوارتا ہوں، تو کیوں نہ ہوں، نہ کیوں ہوں، ہے نا، نہ کیوں، تو ایسا کیوں نہ ہو۔ بیٹھا ہے بت آئینہ سیما میرے آگے۔ سیما کہتے ہیں پیشانی کو، فور ہیڈ کو۔ آئینہ سیما یعنی کہ وہ انسان جس کا جو پیشانی ہو بالکل آئینے کی جیسے صاف ہو۔ دراصل یہاں پہ خوبصورتی مراد ہے، محبوب کی خوبصورتی کو آئینہ سیما کہا گیا کہ بیٹھا ہے بت آئینہ سیما میرے آگے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اگر تمہارا یہ الزام ہے میرے اوپر کہ میں خود کو سجانے سنوارنے میں لگا رہتا ہوں، تو کیوں نہ میں ایسا کروں، کیونکہ میرے سامنے تو آئینہ سیما ہے۔ اب میرے سامنے بیٹھا ہے آئینہ سیما، یعنی کہ میرا محبوب اتنا خوبصورت ہے، تو میں جب محبوب کے سامنے جاتا ہوں تو میں خود کو تھوڑا سا دیکھتا ہوں کہ بھائی میں اچھے کپڑے پہن لوں، یا کہ خود کو سجا لوں سنوار لوں تھوڑا سا، تب میں جاؤں۔ تو ایسا میں کیوں نہ کروں، تو میں خود کو تو دیکھوں گا ہی۔ محبوب کے سامنے جانے سے پہلے میں خود بھی اور خود آرا ہونا تو ضروری ہے، اور کیوں نہ ہوں ایسا۔ دیکھیے اس شعر میں دیکھتے ہیں، پھر دیکھیے انداز گل افشانی گفتار، رکھ دے کوئی پیمانہ صحبہ میرے آگے، پیمانہ صحبہ میرے آگے۔ پھر دیکھیے انداز گل افشانی گفتار بات چیت کرنا، انداز گل کہتے ہیں کہ پھول کو جانتے ہیں، افشانی رنگ کو کہتے ہیں، افشاں رنگ کو کہتے ہیں۔ یہ وہ رنگ ہے جو کہ
عورتیں میک اپ کرنے میں وہ لگاتی ہے اپنے گال پہ یا اس پہ سرخی لانے کے لیے، لالی لانے کے لیے، تو اس کو افشاں بولتے ہیں۔ پھر دیکھیے انداز گل افشانی اور گفتار، کہہ رہا ہے کہ آپ دیکھیے کہ ہاں رکھ دے کوئی پیمانہ صحبہ میرے آگے۔ پیمانہ صحبہ، پیمانہ تو پیمانہ ہی، صحبہ کہتے ہیں شراب کو۔ شاعر کہتا ہے کہ شراب کا ذکر ہے یہاں پہ، شاعر کہتا ہے کہ میرے سامنے جو ہے شراب کا پیمانہ رکھ دو، پھر دیکھ لو کہ کیا رنگ ہوتا ہے، جو ہے میرے چہرے کا کیا رنگ ہوتا ہے۔ اور گفتار افشانی گفتار یعنی کہ میرے چہرے کا جو رنگ ہوگا وہ رنگ کیا بات کا، گل افشانی یعنی کہ گل کے جیسا رنگ، گل افشانی گفتار یعنی گل کے جیسا رنگ۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ میرے سامنے شراب کا پیمانہ رکھ دو، پھر دیکھو کہ میرے چہرے کا کیا رنگ ہوتا ہے اور وہ رنگ کس طرح سے گفتار ہوتا، یعنی کس طرح سے بولتا ہے۔ اگر رنگ بولتا نہیں لیکن خاموشی کی بھی زباں ہوتی ہے۔ تو شاعر اس شعر میں جو ہے اپنے شراب کا ذکر کیا ہے کہ پھر دیکھیے انداز گل افشانی گفتار، کہ آپ کو پھر دیکھنے ملے گا کہ میرے چہرے کا جو رنگ ہے وہ کس طرح سے جو ہے گویا ہوتا ہے، کس طرح سے نمایاں ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، یا اس کا کیا گفتار ہوتا ہے کہ اگر آپ ہمارے سامنے پیمانہ رکھنا شراب کا تو۔ نفرت کا اس شعر میں دیکھیں، نفرت کا گماں گزرے ہے میں رشک سے گزرا، کیوں کر کہوں لو نام نہ ان کا میرے آگے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ نفرت کا گماں گزرے ہے، شاعر کے نزدیک نفرت کا گماں گزر رہا ہے، میں رشک سے گزرا، کیوں کر کہوں لو نام نہ ان کا میرے آگے۔ ان کا یعنی کن کا؟ محبوب کا۔ دراصل اس شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ میرے سامنے اگر کوئی میرے محبوب کا نام لے رہا ہے، میرے سامنے اگر کوئی میرے محبوب کا نام لے رہا ہے تو مجھے رشک ہوتا ہے، یعنی کہ رشک ہونا مطلب کہ مجھے اچھا نہیں لگتا ہے، مجھے برا لگتا ہے۔ میرے سامنے اگر کوئی میرے محبوب کا ذکر کر رہا ہے تو مجھے برا لگتا ہے، اور میں یہ کہہ بھی نہیں سکتا ہوں کہ بھائی میرے محبوب کا ذکر مت کرو میرے سامنے میں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر میں ایسا کرتا ہوں تو نفرت کا گماں گزرے گا، لوگوں کو لگے گا کہ ہم اپنے محبوب سے نفرت کرتے ہیں، اس لیے میں کہہ بھی نہیں سکتا، ان کو منع بھی نہیں کر سکتا ہوں کہ بھائی میرے محبوب کا ذکر میرے سامنے مت کرو یا میرے محبوب کا نام میرے سامنے مت لو۔ نفرت کا گماں گزرے ہے میں رشک سے گزرا، مطلب میں رشک سے گزرا، جب کوئی نام لیتا ہے ذکر کرتا ہے تو شاعر رشک سے گزرتا ہے۔ اور کیوں کر کہوں، کیسے کہوں کہ لو نام نہ ان کا میرے آگے، تو اس سے اگر میں کہوں گا کہ بھائی ان کا نام مت لو میرے آگے تو لوگوں کو لگے گا کہ بھائی میں اپنے محبوب سے نفرت کرتا ہوں، اس لیے میں بڑا کشمکش میں ہوں کہ پریشان ہوں کہ میں کیا کروں۔ دیکھیں اس شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ ایمان مجھے روکے ہے، ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے۔ ایمان مجھے روکے ہے جو کھینچے ہے مجھے کفر، تو سیدھی سی بات ہے کہ ایمان جو ہے مجھے روک رہا ہے اور جو ہے کفر مجھے اپنے طرف کھینچ رہا ہے۔ کعبہ میرے پیچھے، کلیسا کہتے ہیں کہ گرجا گھر کو، تو یہ جو ہے میرے آگے ہے۔ تو یہاں بھی شاعر نے اپنے کشمکش کو بیان کیا ہے کہ میں کیا کروں، کدھر جاؤں، کہ ایمان مجھے روک رہا ہے اور جو ہے کفر مجھے اپنے طرف کھینچ رہا ہے، کعبہ میرے پیچھے ہے اور کلیسا میرے آگے ہے۔ تو اس میں کچھ ویسا ہے نہیں، بس سیدھی سی بات شاعر نے اس میں بیان کیا کہ میں کشمکش میں، ظاہر سی بات یہ کشمکش ہر انسان کے اندر ہے، ہر انسان کے اندر ہے کہ ہر انسان کو کفر یعنی برائی یا گندے کام اپنی طرف کھینچتا ہے، اور ایمان جو ہے اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ دیکھیے اس شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ عاشق ہوں پہ معشوق فریبی ہے میرا کام، مجنوں کو برا کہتی ہے لیلا میرے آگے۔ بڑا ہی خوبصورت اچھا شعر ہے کہ عاشق ہوں پہ معشوق فریبی ہے میرا کام۔ دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ موسٹلی جو ہے معشوق جو ہوتی ہے تو معشوق عاشق کو اپنے جال میں پھنساتی ہے اور فریب دیتی ہے، فریب دینا معشوق کا کام ہے۔
اور یہاں پہ شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ عاشق ہوں پہ معشوق فریبی ہے میرا کام. شاعر کہتا میں عاشق ضرور ہوں لیکن میرا کام دھوکہ کھانا نہیں دھوکہ دینا ہے. میں عاشق ضرور ہوں لیکن میرا کام دھوکہ کھانا نہیں بلکہ معشوق کو دھوکہ دینا ہے. تو اسی بات کو شاعر نے کہا ہے عاشق ہوں پہ معشوق فریبی ہے میرا کام. اور مجنوں کو برا کہتی ہے لیلا میرے آگے، اور میرا جو ہے معشوق کو دھوکہ دینے کی وجہ سے جو ہے محبوب کو ایسا لگتا ہے کہ سارے عاشق جو ہیں دھوکہ دینے والے ہی ہوتے ہیں. اس لیے جو ہے لیلا یہاں محبوب کے لیے استعمال ہوا ہے کہ محبوب جو ہے لیلا جو ہے مجنوں کو یعنی عاشق کو برا کہتی ہے، کیونکہ میں نے اتنے دھوکے دیے ہیں معشوق کو کہ معشوق کے ذہن میں یہ بیٹھ گیا ہے کہ بھائی مجنوں یا عاشق تو برا ہی ہوتا ہے. تو میرے سامنے جو ہے لیلا جو ہے یعنی کہ معشوق جو ہے عاشق کو برا کہتی ہے. تو اسی بات کو شاعر نے کہا ہے کہ عاشق ہوں پہ معشوق فریبی ہے میرا کام، مجنوں کو برا کہتی ہے لیلا میرے آگے. اب اس شعر میں آتے ہیں. دیکھیے شاعر کہتا ہے کہ خوش ہوتے ہیں پر وصل میں یوں مر نہیں جاتے، آئی شب ہجراں کی تمنا میرے آگے. شاعر کہتا ہے کہ خوش ہوتے ہیں پر وصل میں یوں مر نہیں جاتے. شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ جب ملن ہوتا ہے محبوب سے تو لوگ خوش ہوتے ہیں لیکن میری طرح خوشی سے مر نہیں جاتے ہیں. شاعر خود کو کہہ رہا ہے کہ میں جب محبوب سے میرا ملن ہوتا ہے تو میں اتنا خوش ہوتا ہوں کہ مرنے کی کیفیت ہو جاتی ہے خوشی سے. کیونکہ شاعر اس سے پہلے بھی اپنے کسی غزل میں کہہ چکا ہے کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا، جس کا مطلب ہے یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا. تو یہاں بھی کہہ رہا ہے کہ خوش ہوتے ہیں پر وصل میں یوں مر نہیں جاتے. لوگ اپنے محبوب سے ملتے ہیں تو ملن میں خوش ہوتے ہیں لیکن میری طرح مر نہیں جاتے ہیں. آئی شب ہجراں کی تمنا میرے آگے. شب ہجراں یعنی کہ جدائی کی جو رات میں جو میرے اندر بے چینی طرف ہوتی تھی محبوب کی جدائی میں، تو اس وقت میری تمنا ہوتی تھی کہ میں مر جاؤں محبوب کی جدائی میں، کہ اب میں مرنے ہی والا ہوں، یا تمنا کرتا ہے لوگ کہ میں مر جاؤں. تو شاعر بھی یہ تمنا کرتا تھا، غالب بھی یہ تمنا کرتا تھا کہ محبوب کی جدائی ان کے اوپر بھی، غالب کے اوپر بھی اس قدر گراں گزرتی تھی کہ وہ جو ہے مرنے کی تمنا کرتے تھے شب ہجرہ یعنی کہ جدائی میں. تو اسی بات کو شاعر کہہ رہا ہے کہ خوش ہوتے ہیں پر وصل میں یوں مر نہیں جاتے، آئی شب ہجرہ کی تمنا میرے آگے. کہ لوگ تو خوش ہوتے ہیں محبوب سے مل کر کے لیکن میری طرح سے مر نہیں جاتے ہیں. اور یہ ایسا مجھے لگ رہا ہے کہ جو شب ہجرہ میں جدائی کی رات میں جو ہم تمنا کرتے تھے کہ میں مر جاؤں محبوب کی جدائی میں، تو وہی میرے آگے آ گیا ہے. یعنی کہ وصل میں بھی وہی میرے آگے آ گیا ہے، وہی تمنا جو ہے میرے آگے میرے سامنے آ گیا ہے. میں اتنا خوش ہو چکا ہوں محبوب سے مل کر کے. دیکھیے اس شعر میں ہے معجزن ایک کلثوم خوں کاش یہی ہو، ہے معجزن ایک کلثوم خوں کاش یہی ہو، آتا ہے ابھی دیکھیے کیا کیا میرے آگے. معجزن کہتے ہیں کہ رواں دواں ہونا، معجزن رواں دواں ہونا. دراصل یہ موج اور زن دو ورڈ کو ملا کر معجزن بنا ہے. تو جو کوئی دریا ہے پوری روانی سے بہہ رہا ہو، اس میں موجیں اٹھ رہی ہوں، تو اس کو ہم کہتے ہیں معجزن ہے یہ دریا. تو ہے معجزن ایک کلثوم خوں، کلثوم خوں کہتے ہیں خون کے دریا کو، کلثوم خوں خون کے دریا کو، کاش یہی ہو. تو شاعر کہتا ہے کہ میں جو ہوں محبوب کی جدائی میں، اپنے دکھ درد کا اظہار کیا ہے شاعر نے اس میں، کہ میں جو ہوں محبوب کی جدائی میں اتنا رویا دھویا ہوں کہ خون کا جو ہے دریا جاری ہو گیا ہے اور اس میں موجیں اٹھ رہی ہیں. ہے معجزن ایک کلثوم خوں کاش یہی ہو. شاعر یہ بھی کہہ رہا ہے کہ کاش یہی ہو، اگر میرے رونے دھونے سے خون کا دریا بہہ رہا ہے اور جس میں موجیں اٹھ رہی ہیں تو کاش یہی ہو، آتا ہے ابھی دیکھیے کیا کیا میرے آگے.
شاعر یہ تمنا کر رہا ہے کہ یہی ہو، اس سے زیادہ نہ ہو، اور پھر آگے دوسرے مصرع میں کہہ رہا ہے کہ ابھی تو دیکھیے کہ کیا کیا میرے آگے آتا ہے، ابھی تو بس خون کا دریا ہی جاری ہوا ہے، تو ابھی دیکھیے کہ اور کیا کیا میرے آگے آتا ہے، اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ کاش یہی ہو، اس سے زیادہ نہ ہو، خون کا دریا اگر بہہ رہا ہے تو بس اتنا ہی ہو، اس سے زیادہ نہ ہو، کاش یہی ہو، آتا ہے ابھی دیکھیے کیا کیا میرے آگے۔ دیکھیے شعر میں، گو ہاتھ کو جنبش نہیں، آنکھوں میں تو دم ہے، رہنے دو ابھی ساغر و مینا میرے آگے۔ مشہور شعر ہے۔ جنبش کہتے ہیں طاقت کو، گو ہاتھ کو جنبش نہیں، ہاتھ میں جنبش ہونا نہیں کہ ہاتھ میں طاقت نہیں ہونا، گو ہاتھ کو جنبش نہیں، آنکھوں میں تو دم ہے، رہنے دو ابھی ساغر و مینا میرے آگے۔ تو ساغر ہے، یہ ساغر یعنی کہ شراب کے پیالہ کو، سوراخی کو، جو جس برتن میں شراب رکھتے ہیں شراب کو، اس کو ہم ساغر بولتے ہیں، اور مینا چھوٹے برتن کو بولتے ہیں جس میں ڈھال کر کے شراب پیتے ہیں، پائک بناتے ہیں، وہ پیتے ہیں، تو اس کو مینا بولتے ہیں۔ شعر ہے نا کہ جو بڑھ کے خود اٹھا لے ہاتھ میں، مینا اسی کا ہے، یہاں کوتاہ دستی میں ہے، ایسا کچھ شعر ہے فیض کا۔ تو اسی بات کو شاعر کہہ رہا ہے کہ گو ہاتھ کو جنبش نہیں، اگرچہ میرے ہاتھ میں طاقت نہیں ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے میرے آنکھوں میں دم تو ہے، تو ابھی جو ہے ساغر و مینا کو جو ہے میرے سامنے رکھو۔ سوری دوستو، کھانسی ہو گئی ہے، اس وجہ سے ہو جاتی ہے۔ تو رہنے دو ابھی ساغر و مینا میرے آگے۔ شاعر کہتا ہے کہ ساغر و مینا کو میرے سامنے رکھو، میں آنکھوں سے دیکھ کر کی جو ہے اپنی تڑپ کو، جو کہ شراب پینے کی جو تڑپ ہے، اس کو میں بجھا لوں گا، تو بھلے میرے ہاتھ میں طاقت نہیں ہے لیکن ساغر و مینا کو میرے نظر کے سامنے رکھو، میں آنکھوں سے دیکھ کر کے ہی جو اپنے طرف کو جو ہے تسکین دلا دوں گا، اپنی بے چینی کو جو ہے کچھ قرار مل جائے تو میرے سامنے ہی رکھو۔ اب یہ شعر دیکھیے، آخری ہے، مقطع کا شعر ہے یہ۔ ہم پیشہ و ہم مشرب و ہم راز ہے میرا، ہم پیشہ و ہم مشرب و ہم راز ہے میرا، غالب کو برا کیوں کہو اچھا میرے آگے۔ دیکھیں شاعر پہلے مصرع میں کہہ رہا ہے کہ ہم پیشہ، یعنی ہم پیشہ مطلب ایک ہی پیشہ ہے، ہم پیشہ و ہم مشرب، مشرب شراب سے ہے، ہم مشرب، و ہم راز ہے میرا۔ غالب کہہ رہا ہے کہ غالب صاحب فرماتے ہیں کہ ہم پیشہ ہے، وہ کون جن کے بارے میں ذکر کر رہا ہے کہ وہ غالب کے بارے میں، غالب خود کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ جو ہے ہم پیشہ ہے، یعنی ایک ہی پیشہ، اور ہم مشرب یعنی کہ ایک ساتھ بیٹھ کے شراب پینے والے ہیں، اور ہم راز ہے یعنی کہ میرے راز کو جانتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو غالب صاحب خود کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ غالب جو ہے وہ ہم پیشہ ہے، ہم مشرب ہے، ایک ساتھ شراب پینے والے ہیں، اور رازداں ہے میرے راز کو وہ جان رہا ہے۔ تو غالب کو برا کیوں کہو اچھا میرے آگے، یعنی کہ اگر تم غالب کو برا کہتے ہو تو گویا تم مجھے برا کہہ رہے ہو، وہ اس لیے کیونکہ غالب تو میرا ہم پیشہ ہے، ہم مشرب ہے، اور ہم راز ہے، اگر تم اس کو برا کہتے ہو تو گویا تم مجھے برا کہہ رہے ہو۔ تو اسی بات کو شاعر کہہ رہا ہے کہ ہم پیشہ و ہم مشرب و ہم راز ہے میرا، غالب کو برا کیوں کہو اچھا میرے آگے، کیونکہ غالب کو میرے سامنے برا مت کہو، کیونکہ اگر تم اس کو برا کہو گے تو غالب تو میرا دوست ہے، ہم پیشہ ہے، ہم مشرب ہے، اور ہم راز ہے، تو اس لیے اس کو برا مت کہو۔ ٹھیک ہے دوستو، تو یہ ایک طرح سے میں نے آپ کو تھوڑا سا آؤٹ لائن دیا، تھوڑا سا ڈیکوڈ کرنے کی کوشش کیا کہ اگر آپ کو کہیں امتحان میں آتا ہے یا ویسے بھی معلوم ہونا چاہیے، آپ اردو کے اسٹوڈنٹ ہیں تو غالب صاحب اپنے اشعار میں کیا فرماتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، تو اس لیے میں نے اس کو جو ہے بنایا ہے ویڈیو۔ چلیے پھر ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔